حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جری، بہادر اور صاف گو شخصیت کے عامل تھے۔ آپ کو چھپ کر زندگی بسر کرنا پسند تھا، نہ آپ دشمن کی پرواہ کرتے تھے۔ بس ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے فوراً اس کا اظہار و اعلان کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، تو پھر چھپنا کیسا؟ انہوں نے اپنے اسلام کے بارے میں اپنے مشرک رشتہ داروں کو بتایا تو انہوں نے انہیں دیکھ کر دروازے بند کر لیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام قبول کرنے کے متعلق ایسے شخص کو بتایا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ راز کا ڈول پیٹ دیتا ہے۔ اس نے چیخ کر کہا، لوگو سن لو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے دین ہو گیا ہے۔ اتنے میں لوگوں نے انہیں اور انہوں نے ان لوگوں کو مارنا شروع کر دیا۔ ان کے ماموں نے انہیں امان دینا چاہی تاکہ وہ ان کا دفاع کریں، تو انہوں نے اس کی امان کو ٹھکرا دیا تاکہ آپ بھی ایذا و تکلیف کی اس صورت سے دوچار ہوں جس سے باقی مسلمان دوچار ہوئے۔ وہ چھپنا پسند کرتے تھے، نہ کسی کی پناہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ آپ کی ہجرت کا واقعہ بھی اسی طرح ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے بتایا، میں نہیں جانتا کہ مہاجرین میں سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کسی نے چھپ کر ہجرت نہ کی ہو، لیکن جب انہوں نے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو اپنی تلوار حمائل کی، اپنی قوس کو کندھے پر ڈالا، ایک ہاتھ میں تیر لیے اور دوسرے ہاتھ میں برچھا اٹھائے، کعبہ کی طرف تشریف لائے جہاں قریش کی ایک کثیر تعداد موجود تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطمینان و وقار کے ساتھ بیت اللہ کا طواف مکمل کیا، پھر مقام ابراہیم پر پہنچ کر نماز ادا کی، پھر قریشیوں کے ایک ایک حلقے کے پاس کھڑے ہو کر انہیں فرمایا، چہرے کبھی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ انہی ناکوں کو خاک آلود کرے گا۔ جو شخص اپنی ماں کو اپنے سے محروم کرنا، اپنی اولاد کو یتیم بنانا اور اپنی اہلیہ کو بیوہ کرنا چاہتا ہو تو وہ اس وادی میں میرے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کچھ کمزور لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں تعلیم دی اور ان کی رہنمائی کی۔ یہ روایت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ہجرت کے بارے میں خود بھی بیان کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا، میں نے عیاش بن ابی ربیعہ اور حشام بن عاص بن وائل نے یہ طے کیا تھا کہ ہم بنو غفار کے پاس مقام تنازع پر اکٹھے ہوں گے اور ہم اپنے اس سفر کو صیغہ راز میں رکھیں گے، اور ہم نے طے کیا کہ جو شخص طے شدہ پروگرام سے پیچھے رہ جائے تو وہ اسی مقررہ جگہ پر پہنچ جائے۔ میں اور عیاش بن ابی ربیعہ تو نکل آئے، لیکن حشام بن عاص گرفتار کر لیے گئے اور انہیں بہت سے مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ میں اور عیاش محو سفر رہے۔ جب ہم مقام حقیق پر پہنچے تو ہم نے راستہ بدل لیا جس پر چلتے ہوئے ہم قبا پہنچے، اور ہم نے رفع بن عبد المنظر کے ہاں قیام کیا تو عیاش بن ابی ربیعہ کے ماں جائے بھائی ابو جہل بن حشام اور حارث بن حشام بن مغیرہ بھی پہنچ گئے، اور ان سب کی والدہ کا نام اسماء بنت مخربہ تھا جو کہ قبیلہ بنی تمیم سے تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے نہیں نکلے تھے، بس یہ دونوں بھی تیزی سے سفر کرتے ہوئے ہم تک پہنچ گئے اور انہوں نے بھی قبا میں قیام کیا۔ انہوں نے عیاش سے کہا، تمہاری ماں نے نظر مانی ہے کہ وہ جب تک تمہیں دیکھ نہیں لے گی سائے میں بیٹھے گی نہ سر میں تیل لگائے گی۔ میں نے عیاش سے کہا، یہ تمہیں دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، تم اپنا دین بچاؤ۔ عیاش رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میرا مکہ میں کچھ مال رہ گیا ہے، میں اسے لے آتا ہوں، اس طرح ہم کچھ مضبوط اور قوی ہو جائیں گے، اور میں ان کے ساتھ جا کر اپنی والدہ کی قسم بھی پوری کر آتا ہوں۔ بس جب وہ زجنان کے مقام پر پہنچے تو عیاش رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری سے اترے تو وہ دونوں بھی ان کے ساتھ اتر آئے اور ان کی مشقیں باندھ دیں، حتیٰ کہ وہ انہیں لے کر مکہ آ گئے، اور وہ دونوں کہتے جا رہے تھے، مکہ والو اپنے نادانوں کے ساتھ یہی سلوک کرو۔ پھر انہوں نے انہیں قید کر دیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ معرکہ بدر، احد، خندق، بیت رضوان، خیبر، فتح مکہ، حنین و دیگر معرکوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہنے والوں میں آپ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ بیت رضوان کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ لوگوں کو بیعت کے لیے بلائیں، حالانکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ سے خوش نہیں تھے۔
جب قریش نے سہیل بن عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے سفیر بنا کر بھیجا اور اس کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین مذاکرات طویل ہو گئے اور پھر معاملہ آخری مرحلے میں داخل ہو گیا، صرف تحریر کرنا باقی رہ گیا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا: ابو بکر، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا: کیا ہم مسلمان نہیں؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں؟ پھر پوچھا: کیا وہ مشرک نہیں؟ انہوں نے جواب دیا: کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا: پھر ہم اپنے دین کے بارے میں دباؤ کیوں قبول کریں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن تھامے رہیں، کیونکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کیا آپ اللہ کے رسول نہیں؟ آپ نے فرمایا: کیوں نہیں؟ پھر عرض کیا: کیا ہم مسلمان نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کیوں نہیں؟ پھر عرض کیا: کیا وہ مشرک نہیں؟ فرمایا: کیوں نہیں؟ تو عرض کیا: پھر ہم اپنے دین کے بارے میں دباؤ کیوں قبول کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، میں اس کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتا اور وہ مجھے ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ عمر بیان کیا کرتے تھے: میں نے اس روز جو غلطی کی اور بات کہہ دی تھی، اس سے ڈر کر میں برابر صدقہ و خیرات کرتا رہا، روزے رکھتا رہا اور نماز پڑھتا رہا اور غلام آزاد کرتا رہا، حتیٰ کہ اب مجھے خیر کی امید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان سن 7 ہجری میں 30 آدمیوں کی معیت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے قریب قبیلہ بنو حوازن کی طرف روانہ کیا۔ پس جب انہیں ان کے آنے کی خبر پہنچی تو وہ بھاگ گئے اور یہ مدینہ کی طرف واپس آ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خیبر کے روز جھنڈا عطا کیا۔ غزوہ احد کے بعد جب ابو سفیان واپس جانے لگا تو وہ جبل احد پر نمودار ہوا، پھر اب آواز بلند بولا: لڑائی ڈول ہے، آج کا دن یوم بدر کا بدلہ ہے، اور حبل بہت بلند ہو، یعنی اس کا مذہب غالب آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، کھڑے ہو کر اس کا جواب دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اللہ اعلیٰ و اجل، یعنی اللہ ہی بلند و برتر ہے، دونوں فریقوں کے مقتولین برابر نہیں، ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں۔ پس جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو جواب دیا تو ابو سفیان نے انہیں کہا: عمر، میرے پاس آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جاؤ دیکھو کیا کہتا ہے۔ پس وہ اس کے پاس آئے تو ابو سفیان نے انہیں کہا: عمر، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: نہیں، بلکہ وہ ابھی ہماری باتیں سن رہے ہیں۔ تو ابو سفیان نے کہا: تم میرے نزدیک ابن قماع سے زیادہ سچے اور زیادہ راست باز ہو، کیونکہ ابن قماع نے انہیں بتایا تھا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمرہ کرنے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میرے بھائی، اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا اور ہمیں بھول نہ جانا۔ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انیس بن عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کسریٰ کی طرف روانہ کیا۔ جب خنیس وفات پا گیا اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے متعلق بات کی اور انہیں ان سے شادی کرنے کی پیشکش کی، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کوئی جواب نہ دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وجہ سے ناراض ہو گئے۔ پس جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئیں تو انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشکش کی کہ آپ ان سے شادی کر لیں، تو عثمان نے کہا: میرا ابھی شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ پس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے ان سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق شکایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: حفصہ سے وہ شخص شادی کرے گا جو عثمان سے بہتر ہے، اور عثمان اس خاتون سے شادی کرے گا جو حفصہ سے بہتر ہے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنے کے متعلق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام نکاح بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کے بعد سن 3 ہجری میں ان سے شادی کی۔ اس وقت ان کی عمر 20 برس تھی، جبکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی۔